اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں. ہم اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں سے آپ سے مخاطب ہیں، اور یہ تو اسٹوڈیو کا اندر کا ماحول ہے. اسٹوڈیو کے باہر کا ماحول جو ہے وہ بہت ہی ہاٹ ہے. ہاٹ سے مراد یہ کہ اس وقت جو ٹیمپریچر ہے وہ 39 چل رہا ہے. تو جس وقت ہم آپ سے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں پروگرام آپ کے لیے، تو باہر کے حالات بہت خراب ہیں. تپش بڑھ گئی ہے، شدت بہت زیادہ ہے. یہ نعمت بھی ہے، اور اگر تھوڑا سا اللہ احساس اور سوچنے کی صلاحیت دے تو اس میں کچھ تفکر کے پہلو بھی موجود ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا رب ہم سے سخت ناراض ہو گیا ہے اور وہ ہم پر عذاب کی صورت میں جو ہے وہ گرمی مسلط کر رہا ہے، یا وہ ہمیں یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ یہ دنیا کی گرمی ہے تو اس گرمی کے بارے میں سوچو جہاں تمہیں لوٹ کر آنا ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان و عافیت میں رکھے. تو پچھلا پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو وہ اسی پر ہو رہا تھا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، اللہ کی طرف سے پھر طرح طرح کے ہم پر عذاب نازل ہوتے ہیں. اللہ نے ہمیں بے پناہ دیا ہے، ہمیں ایک ایسا ملک دیا ہے جو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے ہاتھ کشادہ نہیں ہیں، ہمارے معاملات بہتر نہیں ہیں، ہم فراغ دست و خوشحال نہیں ہیں. اور اس کے بہت سے اسباب ہیں ظاہر ہے، جس میں ظاہری اسباب بھی کچھ زیادہ ہیں، اور وہ یہ کہ ہم نے حلال اور حرام کے پیمانے جو ہیں ان کو نظر انداز کر دیا ہے. چنانچہ ہمارے معاملات سے اللہ تعالیٰ نے برکت اٹھا لی ہے. کچھ اسی طرح کی باتیں پچھلے پروگرام میں ہوئی تھیں، اور یہ بھی ہوا تھا کہ مال کمانا جو ہے وہ کوئی برا تو نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی گئی تھی کہ اس قدر مال کمایا، لیکن تاریخ میں صرف یہی بات جو ہے ملتی ہے، کمانے کی بات نہیں ہوئی ہے، خرچ کرنے کے بارے میں تاریخ میں ملتا ہے کہ کتنا خرچ کیا اور کس راہ میں خرچ کیا. تو اس پر شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے بات کی تھی. چلتے ہیں شجاع صاحب کی طرف، آپ سے ریکیپ لیتے ہیں اور پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج تو آپ نے بتا دیے ماشاءاللہ. اصل میں ساری دنیا، اب ہم اس کو ایک دوسرا نام دیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں ساری دنیا کا کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، یعنی موسم تبدیل ہو رہا ہے. ساری دنیا جو ہے وہ اس میں آ رہی ہے، مصیبت میں آ رہی ہے، مشکل میں آ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یہ ساری مصیبتیں تو تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتی ہیں بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے شہر کراچی میں بھی جہاں ہم اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، اور پورے پاکستان میں بھی ایک گرمی کی شدت کا معاملہ ہے. آپ نے یہاں کا 39 کا بیان فرمایا. میں حالت سفر میں تھا، پنجاب کے دورے پر تھا، تو وہاں 45 تک کا معاملہ بتایا گیا، اور آئندہ چند دنوں میں جب ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں تو 48 اور بعض 49 تک کا بتایا گیا. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. آپ نے بجا فرمایا کہ جہاں اس گرمی کی شدت کو ہم محسوس کر رہے ہیں تو ذرا جہنم کی آگ اور اس کی شدت کو بھی سوچیں تو صحیح، جس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ شدید ہے. 69 is 69، اور 69% نہیں، 69% نہیں، 69 ٹائمز کہا گیا، 69 گنا زیادہ. تو ایک تو اس طرف بھی ہمارا توجہ کا معاملہ رہنا چاہیے. جیسے کہ شاید پہلے کبھی واقعہ بیان ہوا ہو، اور یقیناً مجھے یاد ہے کہ بیان ہوا، غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا سن 9 ہجری میں. غزوہ تبوک کا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اس کو کہتے ہیں جیش العسرہ. جیش کہتے ہیں لشکر کو، ایسا لشکر جو بڑے مشکل حالات میں نکلا ہے. گو کہ سب سے بڑا لشکر وہ تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 کا لشکر نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ. لیکن شدید گرمی تھی، اور کھجور کی فصل تیار بھی تھی، اور گرمی میں کھجور تیار ہوتی ہے. آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، ان پھلوں میں مٹھاس اللہ اسی
گرمی کی شدت سے پیدا کرتا ہے. بہت سی فصلیں جس کا بڑا حصہ ہم سال بھر استعمال کرتے ہیں، گندم وغیرہ، وہ گرمی کی اسی شدت سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. بہرحال تو موسم بھی بڑا شدید تھا، شدید گرمی تھی، سینکڑوں میل کا سفر تھا، اور کھجور کی فصل کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا، اور 18 افراد پر ایک اونٹ دستیاب تھا. باری باری لوگ سوار ہوتے تھے. پانی کی قلت ہو جاتی، اونٹ کو نہر کیا جاتا، اور اونٹ کے اندر کیونکہ اسٹوریج کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے تو اس پانی کو استعمال کیا جاتا. یہ جو جیش العسرہ تھا، غزوہ تبوک کا موقع سلطنت روما کے خلاف، سورہ توبہ میں اس کا تفصیلی تبصرہ عطا ہوا. وہاں پر یہ ذکر آتا ہے کہ منافقین نہیں نکلے، اور بعض مخلص صحابہ سے خطا ہوئی تو ان کی معافی کا اعلان بھی سورہ توبہ میں ہمیں ذکر مل جاتا ہے. البتہ منافقین جو نہیں نکلے تو وہ کہنے لگے کہ بڑی شدید گرمی ہے، بڑی شدید گرمی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہاں، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ قل نار جہنم اشد حرا، اے نبی علیہ السلام اس سے فرما دیجیے کہ جہنم کی آگ کی گرمی اس سے زیادہ شدید ہے. کاش یہ اس بات کو سمجھتے. تو یس، اس گرمی کی شدت میں اس پہلو پر بھی توجہ رہے کہ ہمیں جہنم کی آگ کا خوف رہے، اور ہم ان کرتوتوں اور اعمال سے بچنے کی کوشش کریں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. دوسری بات جو آپ نے ذکر فرمائی کہ اس میں غور و فکر کا پہلو ہے، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا، میں نے بھی عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ اس موسم میں یہ گرمی کی شدت سے پھلوں میں جو ہے وہ رس پیدا کرتا ہے، مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور دیگر چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اگتی بھی ہیں. تو اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمتیں بھی ہیں. تیسری بات آپ نے بیان فرمائی کہ ذرا ہم اپنے اعمال کا بھی جائزہ لینے کی کوشش کریں. اس کے بھی دو حصے ہیں. ایک طرف جو ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے، انڈسٹریلائزیشن میں بہت زیادہ آگے، نیوکلیر میں بہت زیادہ آگے، تو بٹ نیچرل اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ورلڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی لیے کہیں درختوں کے لگانے کی مہمات، اور کہیں یہ نیوکلیر کے جو بھی ٹیسٹ یا ایکسپیریمنٹس وغیرہ ہیں، یا اس کی یوٹیلائزیشن کا معاملہ، اس کو کنٹرول کرنے کی بات، اس پر پوری دنیا میں سیمینارز ہو رہے ہیں. تو اس پہلو سے بھی بہرحال جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑھتا ہوا گرمی کی شدت کا پہلو، اس میں ہمارے اپنے اس طرح کے اعمال کا بھی اندیشہ ہے کہ اس کا یہ شاخسانہ ہو. اور دوسرا پہلو ہے جو وحی کی تعلیم بتاتی ہے کہ کئی مرتبہ مشکلات اور مصائب ہم پر ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں. چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو تم پر مصیبتیں آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سی باتوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. تو گناہوں کی نحوست کا ایک نتیجہ مختلف نوعیت کے مصائب کی صورت میں مسلط کیا جاتا ہے، خواہ وہ کبھی طوفانی بارشیں ہوں، کبھی وہ سیلاب کا معاملہ ہو، کبھی دیگر طوفانوں کا معاملہ ہو، کبھی قحط سالی کا معاملہ ہو، کبھی اناج کی کمی کا معاملہ ہو، کبھی بارشوں کے رک جانے کا معاملہ ہو، اور کبھی اس طرح کی گرمی کی شدت اور دیگر مشکلات کا پیدا ہو جانا ہو. تو توبہ اور استغفار کی طرف بھی توجہ کا پہلو رہے، اور جو بھی انڈسٹریز کے اعتبار سے جو کنٹرولز ہو سکتے ہیں، یا نیوکلیر کے اعتبار سے جو کنٹرولز کا معاملہ ہو سکتا ہے، اس پر بھی توجہ دینے کی بہرحال ضرورت ہے. اچھا، یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے، شجاع صاحب نے بہت تفصیل سے اس پر بات بھی کر لی. اس میں یہ کہ صاحب یہ گرمی آتی ہے تو پھلوں میں اللہ تعالیٰ مٹھاس پیدا کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ جب شدت ہوتی ہے، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھوں کی بگاڑی ہوئی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں کی بگاڑی ہوئی یہ ہے کہ ہم نے اس قدر فضائی پر پولوشن پیدا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے نفع اور نقصان کے ساتھ پیدا کیا ہے. کچھ چیزوں کے نفع بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں. اگر اعتدال سے باہر آ جائیں تو نقصانات بھی ہوتے ہیں. سورج اللہ تعالیٰ نے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، یہ زمین کی کشش کو بھی برقرار رکھتا ہے، تپش بھی فراہم کرتا ہے، تپش سے چیزیں پکتی ہیں جیسا شجاع صاحب نے کہا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچانے کے لیے اس پورے کرۂ ارض کے گرد جو ہے ایک اوزون کی تہہ جو ہے وہ بنا دی ہے. یعنی ایک ایسا حالہ بنا دیا ہے جو اس کی جو تابکاری اثرات آتے ہیں نیچے، جیسے ہم الٹرا وائلٹ شعاع کہتے ہیں، جو جلا دینے والی، جھلسا دینے والی تھی، وہ اوزون کی تہہ اسے روک لیتی ہے، وہ چھن کر آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام. ہم نے اس قدر گندگی پھیلائی ہے، اس قدر پولوشن پھیلایا ہے، اس قدر غلاظتیں، دھواں وغیرہ وغیرہ، کہ اوزون کی تہہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے چھید ہو گئے ہیں، اس میں بریک ہو گئی ہے، ٹوٹ گئی ہے. اب وہ گرمی کی شدت تو آنی ہے. یہ تو ہمارے اپنے کیے ہوئے کارنامے ہیں سارے، اس میں اللہ کا تو کوئی وہ نہیں ہے. بالکل. تو ایک طرف یہ فضائی آلودگی کا معاملہ، یا اچھا، دوسرے ہم نے پھر درخت کاٹ دیے سارے. ہم نے جو سارا کارنامہ انجام دیا وہ یہ کہ جس درخت کو ہم نے دیکھا ہماری رال ٹپکنا شروع ہو گئی،
کس محنت سے وہ درخت شجر جو ہے بن کے کھڑا ہوتا ہے. ہم اسے کاٹتے ہیں، فرنیچر بنا لیتے ہیں، کاٹتے ہیں، جلا دیتے ہیں، بیچ دیتے ہیں، تندور میں جھونک دیتے ہیں. تو جب ہم درختوں کو تندور میں جھونک دیں گے تو پھر سورج جو ہے وہ ہمیں اسی طرح جھلسائے گا. تو بہرحال درختوں کے اگانے کی طرف توجہ کا معاملہ بھی رہے، اور یہ فضائی آلودگی یا دیگر آلودگیوں کو کنٹرول کرنے کی بات بھی رہے، اور یہ حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے، عوام کی بھی ذمہ داری، اور ساتھ ساتھ رجوع اللہ کی طرف بھی معاملہ رہے، توبہ اور استغفار کی طرف بھی پیش قدمی ہو، گناہوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ کی جائے. یعنی مادی اسباب کی طرف توجہ تو رہے، مگر مسبب الاسباب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ اعتدال کی بات ہے جو اللہ کا دین ہمیں سکھاتا ہے. اچھا گرمی تو ہے ہی بہرحال. اب جیسے شعیب نے کہا نا کہ صاحب رجوع اللہ بھی کرتا رہنا چاہیے. گرمی نیچرل بھی ہے، ظاہر ہوتا ہے، سیزن بھی ہوتا ہے، سود مند بھی ہے. تربوز پک رہا ہوگا اس وقت، آم پک رہا ہوگا اس وقت، کھجور پک رہی ہوگی اس وقت، اور بہت سے پھل ہیں جو اس وقت پک رہے ہوں گے جس میں خوبانی آتی ہے. یہ وہ فروٹ ہیں جو ہماری دسترس سے باہر ہیں. اور میں بڑی افسوس کی بات ایک بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اتنی تپش دے کے یہ ہمارے لیے فروٹ پکا رہا ہوتا ہے، اور ہر سیزن کا پھل جو ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم کیا کرتے ہیں آج کل جو مارکیٹ میں تربوز بک رہا ہے وہ اوریجنل تربوز نہیں بک رہا ہے، تو وہ درختوں سے پیدا ہوا اس کے اندر باقاعدہ انجیکشن لگا کے، کلر کا انجیکشن لگا کے رنگ پیدا کیا جا رہا ہے. نتیجہ ہے کہ جو اس کا قدرتی ذائقہ ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے، اور جو آپ مصنوعی ذائقہ دے رہے ہیں وہ ذائقہ بھی. اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ کچا تربوز ہے جو بازار میں بک رہا ہے. اتنا صبر نہیں ہے کہ ہم قدرت کے نظام کے تحت کچھ دن رک جائیں، وہ پک جائے گا. بس توڑو، انجیکشن لگاؤ اور بیچ دو. نتیجہ یہ ہے کہ اسے کھانے کا وہ فائدہ نہیں ہو رہا جو اللہ تعالیٰ نے فوائد اس کے رکھے ہیں. اب یہ تو ہماری خیانت ہے نا. اب اس کا نتیجہ ہمیں تو بھگتنا پڑے گا. ہماری خیانت، ہماری ملاوٹ، ہماری دھوکہ دہی، ہمارا مال کی محبت میں ڈوب کر لوگوں کی زندگیوں سے چاہے ہم کھیل رہے ہوں مگر 2 پیسے کا فائدہ مل جائے. ہاں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تو یہ تو ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے نا. اب ناظرین آپ سوچئے ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ویسے اس گرمی کی شدت کے لیے جیسے شعیب صاحب نے کہا کہ رجوع اللہ بھی کرنا چاہیے. ہمیں عموماً یہ وظیفہ ہی پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم اجرنا من النار، ہے نا، پڑھتے وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے. اور جب ہم سب کے لیے دعا کریں گے اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ سے بچا لے. اور حاصل کیا ہے؟ یہ گرمی کی شدت گزر جائے گی، مگر جہنم کی آگ ہمیشہ کے لیے ہے. اس گرمی کی شدت کو دیکھ کر وہ جہنم کی آگ کا خوف بھی اگر پیدا ہو اور بندہ اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے تو یہی گرمی ہمارے لیے باعث رحمت اس معنی میں ہے کہ اپنے معاملات کو سنوار کر کل کی تیاری کر لیں گے. اور اس کا ایک نفسیاتی فائدہ بھی ہے، اور وہ تجربہ ہے، آپ بھی آزما کے دیکھیں. نفسیاتی فائدے میں بہت زیادہ شدید گرمی ہو اور یہ پڑھتے ہوئے آپ نکلے، باہر نکلتے وقت یہ پڑھ لیں اللہم اجرنا من النار یا اللہم اجرنی من النار، تو آپ دیکھیں گے کہ نفسیاتی طور پر گرمی کی شدت آپ کو کم محسوس ہوگی، چونکہ ذہن آپ کا یہ بن جائے گا کہ اگلی گرمی اس سے زیادہ ہے، جہاں ہمیں جانا وہ گرمی بہت زیادہ، تو یہ گرمی کم کم لگنے لگے گی. ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات یہ ہو رہی تھی کہ صاحب یہ گرمی ہے، اور گرمی جو ہے وہ ہمارے لیے سود مند بھی ہے، اور اس میں کئی پہلو ہیں، وہ پہلے بھی شاید ہم ڈسکس کر چکے ہیں پروگرام میں کہ ہم تو دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ جو ہے بارش کر دے اور اس گرمی کو کم کر دے. اس سے پوچھئے جس کی تربوز کی فصل لگی ہوئی ہے، جس نے سارا سال محنت کر کے آم کی فصل لگائی، وہ دعا کر رہا ہوگا کہ اللہ اس گرمی کو اتنا بڑھا میری فصل پک جائے، میرا گندم پک جائے، اور اس کے گندم جو ہے وہ پک جائے گا. وہ دعا کر رہا ہوتا ہے. تو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو، اور جو ہمارا رب ہے وہ میری دعا بھی سن رہا ہوتا ہے اور اس کی دعا بھی سن رہا ہوتا ہے، اور اپنی حکمت کے تحت وہ کرتا ہے جو وہ مناسب سمجھتا ہے. بالکل. اسی لیے حدیث مبارک میں جو دعائیں بارش کے بارے میں سکھائی گئی ان میں یہ بھی ہے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہ نفع دینے والی بارش برسا دے. اب اللہ ہم سب کے، اللہ کی ایک شان ہے اور اس کا ایک صفاتی نام ہے النافع، نفع دینے والا، الضار نقصان دینے والا. تو کل نفع نقصان کا اختیار تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو بندہ جب دعا، اچھا اللہ کے رسول نے دعائیں کرنا بھی سکھا دی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ وہ بارش برسا جو نفع دینے والی ہو.
اللہ وہ بارش برسا جو خوشحالی عطا کرنے والی ہو، اللہ وہ بارش نہ برسا جو نقصان پہنچانے والی ہو۔ تو دعا ہر بندہ کرے اور دعا میں یہ الفاظ شامل کرے کہ اللہ نفع دینے والی بارش برسا دے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کہاں برسانی کہاں نہیں برسانی۔ جیسا آپ نے فرمایا ہمیں گرمی کی شدت پریشان کری، ہم چاہتے ہیں کہ بارش برس جائے، مگر ایک ہے جس کی فصل تیار ہونے والی ہے، وہ بھی رہی ہے اور اب تیار کھڑی ہے۔ میں تو ابھی پنجاب سے میں ہو کر آیا تو لوگ دعائیں کر رہے ہیں اللہ بارش نہ برسے۔ آپ نے تو سارے راستے گندم دیکھی ہوگی، لہلہا رہی ہوگی، لہلہا بھی رہی ہے، پیلا ہو رہا ہوگا سارا، اور کٹ رہی ہے۔ جی ایسے میں اگر بارش برس جائے تو سارے مہینوں کی محنت جو ہے بیچارے کی ضائع ہو جائے۔ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہاں کس کو کیا دینا ہے، کب دینا ہے اور کتنا دینا ہے، تو اللہ سے خیر مانگے۔ پھر ہم نے کئی مرتبہ اس پروگرام میں بات کی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، تو اب دنیا میں حسنہ مانگی جائے۔ اب کب کہاں کس کے لیے بارش کا برسنا حسنہ ہے اور کب نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں دعائیں سکھائی گئیں، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے عفو اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ گاڑی دے دے، نہیں، اللہ عافیت کے ساتھ دے دے۔ اللہ گھر دے دے، اللہ عافیت کے ساتھ دے دے۔ اللہ مال دے دے، اللہ عافیت کے ساتھ دے دے۔ اللہ اولاد دے دے، بعض مرتبہ اولاد سرکش بھی تو ہو سکتی ہے۔ جمعے کے دن ہم انبیاء کرام کی اولاد سرکش، اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنی امان میں رکھے۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا نافرمانی پر گیا۔ اچھا، سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کی جاتی ہے نا، اور ہمارے پروگرام میں جمعے اور ہفتے کو نشر بھی ہوتا ہے، تو جمعے کی شب یا جمعے کا دن 24 گھنٹہ جو بھی بنتا ہے، جمعے کی شب یا جمعے کا دن سورۃ الکہف کی تلاوت کی تلقین ہے۔ اس میں مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر کا بھی آتا ہے۔ اس ایک واقعے میں 3 باتیں آتی، کشتی توڑ دی تھی، بچہ قتل کر دیا تھا، اور دیوار بغیر اجرت ٹھیک کر دی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیے، پھر بہرحال آخر میں جوابات کیا آئے کہ بھائی کشتی مزدور لوگوں کی تھی، مسکین لوگوں کی تھی اور کمزور لوگ تھے، اگر صحیح سالم رہتی تو آگے بادشاہ غاصب تھا وہ غصب کر لیتا، کشتیاں چھین رہا تھا، تو کشتی میں عیب پیدا ہو گئے تو کشتی بچ گئی۔ یہ عیب چھوٹا سا نقصان ہے مگر پوری کشتی چلے جانے کے مقابلے میں چھوٹا ہے، کل کمائیں گے تو وہ عیب بھی درست ہو جائے گا۔ ایک بچہ قتل کر دیا، بھاری بات۔ یہ بچہ اللہ کے علم کے مطابق بڑا اگر ہوتا تو سرکش بنتا، خود بھی اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کرتا اور ماں باپ کے لیے بھی نافرمانی کا باعث بنتا۔ چھوٹی عمر میں اللہ نے موت دے دی، جو نابالغ بچے سے حساب کتاب نہیں، اور ماں باپ کو آئندہ اللہ نیک اولاد عطا کر دے گا۔ اب یہ بیان کرنا آسان ہے لیکن جس پر گزر رہی ہے اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن بہرحال قرآن کریم میں ہے۔ اور دیوار کو صحیح کر دی تھی کہ وہ غریب 2 یتیم بچے تھے اور ان کے والد نیک آدمی تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا مگر ان بچوں کے لیے کوئی خزانہ باپ چھوڑ گیا تھا جو نیچے محفوظ تھا۔ اگر دیوار ہٹ جاتی اور زمین پھٹ جاتی خزانہ ظاہر ہو جاتا، تو اللہ نے چاہا کہ دیوار سیدھی رہے۔ اور ناظرین توجہ کیجئے گا، یہاں الفاظ ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، تو باپ کی نیکی بچوں کے کام آتی ہے۔ ہم سمجھتے سے مال کام آتا ہے، ارے مال اگر ضائع بھی ہو جاتا کیا کر لیتے آپ؟ زمین پھٹ جاتی تو مال ضائع ہو جاتا، تو مال نہیں، جائیداد نہیں۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، دونوں بچوں کا باپ نیک آدمی تھا، باپ کی نیکی مرنے کے بعد بھی کام آئی۔ یہ واقعات کیا بتا رہے؟ تم ظاہر میں کچھ دیکھتے ہو اور تمہیں کچھ ناگوار بھی لگتا ہے کہ تم نے کشتی جو ہے وہ عیبدار کر دی، تم نے بچے کو قتل کر دیا، تم نے بغیر اجرت کے دیوار درست کر دی، حالانکہ اجرت مانگنا ظاہری طور پر حق بنتا تھا، لیکن نہیں۔ قرآن پاک سورہ البقرہ میں فرماتا ہے عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار لگے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ چھوٹا بچہ ہے، کڑوی دوا، اب تو آج کل دوائیاں بھی بڑی میٹھی میٹھی ہو گئی جی، اور ٹیکنیکس بھی بڑی اچھی آ گئی دوا پلانے کی۔ ہاں، تو کڑوی دوا بچہ اس کو اس کی ماں جب پلاتی تو اس کا ہاتھ پیر پکڑتی تھی نا، بچہ سمجھ رہے میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ماں میں تو شفقت ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے ماں کو شفقت ہے کڑوی دوا، مگر انشاءاللہ یہ اللہ کی توفیق سے شفا پا جائے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کئی مرتبہ ایک شے ہمیں ناگوار لگتی ہے مگر اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اپنے کرتوتوں کا جائزہ ہم لیں، گناہوں کو درست کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں، یہ ہمارے کرنے کا کام، مگر اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا اور اس سے حسنہ مانگنا اور اس سے خیر مانگنا اور اس سے نفع مانگنا، یہ اللہ کی کتاب بھی سکھاتی ہے، اللہ کے پیغمبر بھی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہماری ایک پریکٹس نہیں رہی ہے جو ہمیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ذرا مجھے ابھی ویسی گفتگو میں خیال آیا کہ جناب ہماری یہ پریکٹس ہونی چاہیے، اگر مجھے کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، مطلب میں گھر سے نکلا، مجھے کوئی نقصان پہنچ گیا جو ظاہر نہیں ہونا تھا یا ہو گیا، تو مجھے ایک چیز پہ ضرور سوچنا چاہیے. ایک تو ہم سیدھی بات یہ کر دیتے ہیں بھائی یہ تو اللہ کی طرف سے تھا، ہو گیا، ظاہر ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تھا جو ہوا، لیکن تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ یہ جو آج میرے ساتھ معاملہ ہوا یہ میرے کسی بدعمالی کا نتیجہ تو نہیں تھا، کوئی گڑبڑ تو میں نے تو نہیں کی کوئی گڑبڑ. تو اگر ہم یہ کرتے رہیں کہ ہر نقصان کے نتیجے میں یہ پوچھیں کہ ایسا ہوا کہ ایسا ہوا، اس کا وجہ کیا تھی، یوں اگر خدا نہ خواستہ کسی کی دکان میں ڈاکہ پڑ گیا، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، عافیت کا معاملہ کرے، تو اسے ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسی تو نہیں کہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ ہوئی، میں نے کوئی گڑبڑ کی ہو جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے سارا مال میرا لے لیا، تو اسے خود ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو ہے فلاں جگہ بے ایمانی کی تھی، یا میں نے ذخیرہ اندوزی کی تھی، یا میں نے جو ہے وہ دھوکہ دیا تھا کسی کو اور تھوڑا سا مال حاصل کیا تھا تو زیادہ مال اس کے جواب میں نکل گیا. عین ممکن ہے زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری تھی، کسی کا حق اس میں زیادتی. اچھا یہ کبھی ہمیں خیال نہیں آتا، وہ یہ جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ بڑی اہم بات ہے. ہمیں کوئی بڑا مالی نقصان ہو جائے کاروبار میں تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں سوچتا کہ کہیں ایسا تو نہیں میں نے زکوٰۃ اس سال کم دی ہو یا زکوٰۃ میں ڈنڈی مار دی ہو جس کی نتیجے میں یہ ہوا. چونکہ ایک واقعہ مجھے وہ یاد آ رہا، وہ یہودی کا سمندر میں جہاز ڈوبنے، وہ زکوٰۃ دیتا تھا، اس کا جہاز ڈوبنے سے بچ گیا تھا. پتہ نہیں مجھے آپ کو وہ یاد. ایسے کئی واقعات ہیں، بلکہ یہ تو پرانے واقعات ہیں نا. میں تو آپ کو ریسنٹلی ایک واقعات، ایک صاحب کے گھر میں لٹرلی ڈاکہ پڑا اور ڈاکو آئے بھی ہیں اور گھر کی الماریوں کی تلاشی بھی لی ہے، تو ان کو کوئی خاص چیز ملی نہیں، نہ کیش ملا زیادہ، نہ کوئی زیورات ملے، نہ کوئی اور قیمتی شے ملی. تو بات آئی گئی ہو گئی. تو جن صاحب کے گھر میں یہ معاملہ پیش آیا وہ گھر سے باہر تھے. بعد میں جب ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھئی پورا یقین تھا کہ کچھ نہیں جائے گا. تو ان سے کہا کہ اتنے یقین سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ اس یقین سے کہہ رہا ہوں کہ زکوٰۃ میں نے پوری ادا کی ہے اور میں زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں. تو مجھے یقین تھا جب میں گھر سے باہر تھا کچھ جائے گا نہیں، اور ایسے ہی ہوا. اور مزے کی بات، جن الماریوں کی ڈاکوں نے تلاشی لی تھی انہوں نے ایک ایک کپڑا نکال ڈالا، اسی الماری میں زیورات موجود تھے. اب وہ زیورات کسی تھیلی میں اللہ نے اندھا کر دیا، کسی پوٹلی میں تھے، وہ اللہ نے اندھا کر دیا، نظر ان کو نظر نہیں آیا. اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. تو یہ وہ پہلو بھی ہے کہ جب ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں گے. اچھا دیکھیں، آزمائش پھر بھی آ سکتی ہے، آزمائش تو انبیاء پر بھی ہے علیہم السلام، مگر ہم تو گناہ گار ہیں نا. ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے گناہوں کے نتائج تو نہیں. ذرا ضمنی ایک بات ہے کیونکہ بارش کا بار بار ذکر آیا. ایک حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ روک لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش روک لیتا ہے. اور یاد رکھیے گا ہم شہر والوں کو پر تو کیش ہے، زیورات ہیں، ان پر زکوٰۃ لگتی ہے. جو لوگ فصل اگاتے ہیں، وہ زمیندارہ کرتے ہیں، ان پر عشر لگتا ہے. جی. اور ابھی میں آ رہا تھا لاہور سے فلائٹ میں، تو یہ ایک جگہ ملاقات ایک صاحب سے ہوئی، تو وہ ریٹائر ہوئے تھے اسی طرح کے ادارے سے، گورنمنٹ کے ادارے سے جو زکوٰۃ کی وصولی پر معین ہے. تو میں نے کہا دیتے ہیں لوگ؟ کہا بیٹا آج میں 72 سال کا ہوں، ریٹائر ہوئے بھی 10-12 سال ہو چکے ہیں بلکہ اس سے زیادہ. تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ عشر لوگ خود آ کر دیتے تھے. زکوٰۃ تو الگ ہے نا، اور عشر ہے فصل پر، اور فصل سال میں 2 مرتبہ آئے گی تو عشر بھی 2 مرتبہ دینا ہوگا. کم لوگ تو کہتے ہیں کہ اس وقت تو لوگ خود آ کر دیا کرتے تھے. اب تو کوئی وصولی بھی نہیں ہوتی ہے، حالانکہ زرعی ملک ہے اور کتنے بڑے پیمانے پر فصل ہمارے یہاں اگتی ہے. تو آج غور کر لیا جائے، کبھی اجناس کی کمی کا مسئلہ، یہ برکت اس لیے اٹھی جی ہم عشر نہیں دیتے. ہاں، اللہ کے حق میں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں، عشر نہیں دے رہے. یہ بات ہمارے ڈسکشن میں نہیں آتی. جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے پیغمبر کی تعلیم سے بات ہمیں مل رہی ہے، یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں. کبھی یہ اجناس کی کمی کا معاملہ، کبھی یہ فصل کا خراب ہو جانے کا معاملہ، کبھی یہ ہے کہ گھن لگ جانے کا معاملہ، کبھی یہ ہے کہ ہماری پھر ایسی حالت ہو جائے کہ جو ہم دنیا کو ایکسپورٹ کرنے والے ہوں وہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑ جائے. یہ سارے جو مسائل ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھائی اس میں ہمارے اپنے گناہ وہ انوالو ہیں. خدا را اس کی طرف بھی توجہ کرنے اور کرانے کی ضرورت ہے. کسی صاحب نے بڑا اچھی بات کہی تھی، میں نے کہیں پڑھی، کہنے کہ یہ اللہ کا بڑا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اناج کو کیڑا لگ جاتا ہے.
یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے کہ نا اناج کو کیڑا لگ جاتا ہے تو کہ بھئی یہ کیا نعمت ہوئی کہ اناج ضائع ہوتا ہے کر لیں گے. نہیں، اگر اناج کو کیڑا نہیں لگتا اور وہ ضائع نہیں ہوتا تو یہ جو ذخیرہ اندوز لوگ ہیں یہ کسی کو ایک روٹی بھی نہیں کھانے دیتے، سب ذخیرہ کر لیتے. ہاں صحیح فرما رہے ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے صحیح فرما رہے کہ بھئی وہ جلدی سے جلدی نکال دو ورنہ گھن لگ جائے گا، خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. تو یہ بھی ہم تو سمجھتے ہیں نا کیڑا لگ گیا اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رزق پیدا کیا اور اس کو کیڑا لگا کے ضائع کر دیا. اللہ نے ضائع نہیں کہ اللہ کی حکمت ہے، ہیں، ضائع ہونے سے بچایا. ضائع ہونے سے بچایا. اسے ایک وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے. اصل میں یہ جو بات ہو رہی ہے آپ شاید سوچ رہے ہوں گے یہ سیاسی پہلو تو ہے ہی نہیں، اس کا کوئی معاشی پہلو ہیں، اعمال کے اعتبار سے معاملات ہیں جس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ مذہبی پروگرام ہے سیرت النبی کی روشنی میں کر رہے ہیں ہم یہ سب کچھ. رسول اللہ نے جو ہمیں تربیت ہماری کی ہے، ظاہر ہے ہم اس پہ پورے نہیں اتر رہے، اس تربیت کے نتیجے میں تو ہم نقصانات بھی جھیل رہے ہیں. اور یہ جو ہمیں نقصان ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی شجاع صاحب نے کہا تھا کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاملات بالکل درست ہوتے ہیں، اس کے باوجود یعنی ہم عشر بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود فصل تباہ ہو جاتی ہے، ہم زکوٰۃ بھی دے رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ڈاکہ پڑ جاتا ہے. اس میں بھی ہماری آزمائش کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کو اتنا دیتا ہوں، اگر چھینتا ہوں تو کیا وہ صبر کرتا ہے اور میری طرف رجوع کرتا ہے. دیکھیے مومن کی شان کیا ہے، بار بار یہ حدیث مبارک بیان ہوئی، اب تو ناظرین کو یاد بھی ہو گئی ہوگی، بخاری شریف میں بھی ہے کہ مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب، بڑا عمدہ، بڑا خوبصورت ہے. اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر نعمت عطا ہوتی تو اس کو اللہ کا انعام و فضل سمجھتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، خیر ہی خیر، اجر ملے گا. اور اگر مشکل یا مصیبت آتی ہے تو اس کو اللہ کا فیصلہ مان کر راضی رہتا ہے. مصیبت کو اللہ کا فیصلہ مان کر راضی رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. بخاری شریف کی حدیث ہو گئی، سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ذکر آتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. ہمارا ایمان ہے جو کچھ وارد ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے. ہم تقدیر کا عقیدہ ماننے بیٹھے ہیں نا، والقدر خیری والشر من اللہ تعالی. ہم یقین رکھتے ہیں قدر پر، اچھی لگے یا بری لگے، اچھی ہو یا بری ہو، ہے سب اللہ کی طرف سے. مومن کا طرز عمل کیا ہے؟ نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا معاملہ. کیا اچھی بات آپ نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتا ہے، کبھی روک بھی لیتا ہے، کبھی لے بھی لیتا ہے. یہ بندے کا امتحان ہے. زندگی کیا ہے؟ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہارا شر اور خیر کے ذریعے، برے اور اچھے حالات کے ذریعے امتحان لیں گے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تمہیں ہماری طرف لوٹنا بھی ہے. تو یہ زندگی امتحان ہے. تو مومن یہ دیکھتا ہے کہ اس قدر جس نے عطا فرمایا، آج اگر اس نے روک لیا یا لے لیا اسی میں خیر ہوگی. اور بندہ مومن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہمارے اس پورے پروگرام کا برسوں سے ٹائٹل کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. اللہ کے پیغمبر کے 3 بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہوا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے جس کیفیت سے گزارا اس میں ایمان والوں کے لیے صبر کے بڑے نمونے موجود ہیں. 2 مہینے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا، آپ نے اپنے پیٹ پر پتھر بھی باندھا ہے. کبھی امت کی ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، حضور گھر میں تشریف لائے، ناشتے کے لیے کچھ نہیں، کوئی شکوہ زبان پر نہیں. حضور فرماتے چلو میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں. اس کے فقہی احکامات اپنی جگہ پر. تو اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو پیغمبروں کی زندگیوں میں بھی یہ صبر والے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں. تو ہم امت کی تربیت ہو. ہاں امت کی تربیت ہو. انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تو پھر بھی یہ معاملہ ہے نا، ہم تو امتی جو ہے وہ گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہیں. مگر اللہ انبیاء کے واقعات ہمارے ایوب علیہ السلام 18 برس جلد کی بیماری میں مبتلا رہے. کھیت تھے، فصل تھی، جانور تھے، بیٹے بچے تھے، سب ختم ہو گئے، ایک بیوی باقی بچی. پھر اللہ نے حالات کو بدل دیا، مگر 18 برس تک وہ صبر کرتے رہے. وہ تو معصوم ہیں، پیغمبر معصوم ہیں، ان پر اگر مصائب آئے ہیں تو وہ تو ان کے درجات کی بلندی کا معاملہ. امت جو ہم لوگ ہیں گنہگار ہیں، ہم پر آتے تو کبھی اللہ ہمیں ہلاتا تھا کہ ہم سیدھے ہو جائیں، رجوع کر لے تو اجر ملے گا. اور اللہ ہمارے چاہے تو درجات کو بھی بلند فرما دے، آخرت کے اندر ہمارے لیے اجر عطا فرما دے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ قیامت کے دن ایک اجر کا ڈھیر دیکھے گا. کون بندہ ہوگا؟ دنیا میں بیمار بھی رہا، اس کا علاج معالجہ ہوتا رہا اور اس نے خاصے مصائب جھیلے، لیکن جب اس کے اجر کو دکھایا جائے گا اور اجر کا ڈھیر وہ دیکھے گا تو وہ تمنا کرے گا قیامت کے دن کاش دنیا میں اتنا بیمار ہوتا
اور اتنا میرا علاج ہوتا کہ میرے جسم کے ایک ایک حصے پر قینچیاں چلائی جاتی، میں صبر کرتا اور آج میرا اجر اور زیادہ بڑھ جاتا۔ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ نتھنگ ٹو لوز والی بات ہے، اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے، اجر پائے۔ اور ناظرین محترم یہ سچی بات ہے، اس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ اصل میں ہم ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیاوی اعتبار سے دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں میٹا فزکس بھی ہوتی ہیں جو ان سے اوپر کی مابعد الطبیعت کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم تصور نہیں کرتے۔ مثلا یہ جو کوئی حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں، گرمی کی شدت ہے، اناج میں کمی کا معاملہ ہے، معیشت کی تنگی ہے، اس میں تو کہتے ہیں حالات ایسے ہیں، یہ ہے، غربت ہے، پریشانی ہے، مہنگائی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن ابھی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، اس طرف کبھی ہم سوچتے نہیں۔ اور بہت سی چیزیں اصل میں ہوتا ہے یہ، ہم نے جو چیزیں تھیں، ہم نے دنیا کی ہر چیز کو ہم ترجیح دیتے ہیں، ہر چیز کو ترجیح دیتے ہیں، مذہب ہماری ترجیح میں کہیں بھی شامل نہیں ہوتا، میں بھی شاید اس میں شامل ہوں، کہیں بھی شامل نہیں ہوتا، مطلب کہیں بھی بہت کم جگہوں پہ یہ دیکھا گیا، شاذ و نادر اللہ نے جنہیں توفیق دی کہ کسی ادارے کا سربراہ جو ہے وہ نماز کی امامت کرتا ہو تاکہ اس کے پیچھے لوگ جو ہے امامت کرتے ہوں۔ کوئی سربراہ مملکت جو ہے وہ امام مسجد کا نہیں، وہ امامت کر رہا ہو، مطلب جب پارلیمنٹ کا اجلاس رہا ہو کہ جو نماز کے لیے چلتے ہیں اور پتہ چلا کہ سربراہ مملکت مصلی پہ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ اچنبے کی بات ہوتی ہے، ہم تو اسے اگر ہو جائے تو ہمارے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے ہیں، او یہ کیا ہو رہا ہے۔ جی، ایک ہمارے ریاستی ادارے کی سربراہ، وہ خود نماز نہیں پڑھاتے تھے مگر نماز کا اہتمام کرواتے تھے، ہر میٹنگ کسی نماز کے ٹائم پر نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ایسی ہنگامی حالات میں ایسی میٹنگ کرنا پڑ جائے تو میٹنگ کے درمیان میں نماز کا اعلان ہوگا کہ بھئی جیسی میٹنگ مکمل ہوگی باجماعت نماز کا اہتمام۔ تو میں نے دیکھا ان کے اس ادارے کے اندر کہ لوگوں کی نمازوں میں حاضری بڑھ گئی۔ کیوں؟ وہ خود پہلی صف میں بیٹھے، تو کیوں نہ باقی لوگ آ کر بیٹھیں گے۔ ایک نجی ادارے کی بات کرتا ہوں جو ایک فیکٹری ہے ٹیکسٹائل کی، وہاں کے جو اونر ہیں وہ جمعے کا خطبہ وہ خود دیتے ہیں، ماشاءاللہ، امامت امام صاحب کراتے ہیں، عربی خطبہ و جماعت۔ اب بتائیے کوئی آنے سے بچے گا؟ ہم خود خطیب ہے ایک مسجد کے، ہم جب نماز کے جمعے کا خطبہ دیتے تو شروع میں 4 صفحے ہوتی ہیں، پھر 8 صفحے ہوتی ہیں، پھر 12 صفحے ہوتی ہیں، پھر 20 صفحے ہوتی ہیں، پھر ہوتے ہوتے آخر میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیونکہ اونر ہیں وہ خود جمعے کا خطاب کرتے ہیں تو پوری فیکٹری کی مسجد بھری ہوئی ہوتی ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے اسی پروگرام میں تذکرہ کیا تھا کہ سندھ کے کسی علاقے میں، اب چونکہ خاصا وقفہ ہو گیا تو یاد نہیں رہا مجھے، اور اس کی تصویر بھی چھپی تھی اخبارات میں، سندھ کے کسی علاقے کا ایس ایچ او جو ہے وہ اس علاقے کی مسجد میں جمعے کا خطبہ دیتا ہے۔ کیا اچھی بات ہے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ ایس ایچ او مطلب تصور کر سکتے ہیں آپ؟ جی، ہم بدگمانی نہیں ہے، یہ جو واقعات ہیں، مشاہدات ہیں، اس کے نتیجے میں پولیس والا، ویسے ایسا نہیں ہے، پولیس والوں میں بہت سے درد دل رکھنے والے، خدا ترس اور متقی باز ولی پولیس والے بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہم نے جو ایک تصور قائم ہو گیا وہ یہ کہ پولیس والا اور نماز، پولیس والا اور جمعے کا خطبہ، وہی ممبر پہ بیٹھ کے جمعے کا خطبہ دے۔ کیا اچھی بات ہوگی نا، علاقے کا ایس ایچ او ہو، علاقے کا کمشنر ہو، اور مزے کی بات اسلامی مزاج کیا ہے؟ وقت کا حکمران جمعے کی امامت کرے گا۔ اصل جمعے کی امامت تو وقت حکمران کو ہی کرنی چاہیے۔ ناظرین یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں میں، ظاہر ہے کہ نکل آیا، لیکن چونکہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا تھا، میں شجاع صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کی حدیث ہدیہ فرما دیں، اگلا پروگرام انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حدیث مبارک مکمل، یہ توبہ اتنا پیارا عمل ہے کہ اللہ بندے کو صاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ توبہ سچی توبہ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام تک کے لیے میں محمود غزنوی اور جناب شجاع الدین شیخ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی